بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب زلیخا نے عزیز مصر سے کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوایا تھا، پھر مصر کے شاہ اعظم ولید بن یزدان نے ایک خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے محل میں آ کر بیان فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ مصر پر ایک قحط کا زمانہ آئے گا کہ جس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے غلے جمع کیے جائے۔ تعبیر بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ کیا جائے کہ غلے جمع کیے جائیں اور فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو، بے شک میں خزانوں کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، آپ علیہ السلام سے زیادہ اس کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف کا یہ مطالبہ منظور کر لیا۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ ترجمہ، یوسف نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا، اپنا ملک آپ کے سپرد کیا۔ کتفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ کے حوالے کر دیے۔ سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ کا ہر حکم مانتا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر یعنی کتفیر مصری کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف کے ساتھ کر دیا۔ حضرت یوسف زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کی، اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو جوان تھی، لیکن عزیز مصر یعنی میرے سابقہ شوہر عورتوں سے کوئی سرکار ہی نہ رکھتا تھا اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معصوم کیا، اسی لیے آپ محفوظ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف نے زلیخا کو کنواری پایا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراثیم اور دوسرے کا میشا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل قائم فرمایا، جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی، اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو پہلے سال لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے وہ سب ختم ہو گئے اور بازار خالی ہو گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف سے اپنے درہم اور دینار کے بدلے غلے خریدنے لگے، یوں ان کے تمام درہم اور دینار حضرت یوسف کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی، یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا، اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالیں۔ 5ویں سال اپنی تمام اراضی اور عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف سے غلہ خریدا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام چیزوں کے مالک ہو گئے۔ 6ٹھے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دی اور اس طرح غلہ خرید کر اپنا وقت گزارا۔ 7ویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی نہ رہا، نہ ہی کوئی عورت آزاد رہی۔ مصر میں ہر مرد
حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا اور ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کی کنیز تھی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف کی سی عظمت اور جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف نے بادشاہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ اللہ کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا، اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کی، جو آپ علیہ السلام کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ کے تابع ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کی تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کر دی۔ اس زمانے میں حضرت یوسف نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط کے زمانے میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق اور کیسا احساس ذمہ داری ہے۔ غریبوں کے حالات سدھارنے کے لیے یہ بنیادی سوچ ہی کافی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کی تمام مرد و عورت کو حضرت یوسف کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلاموں۔ حضرت یوسف نے جو اس حالت میں صبر کیا تھا اس کی یہ جزا دی گئی۔ بہرحال جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات رہیں اور سب کے اندر برابری قائم ہو اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی یہ مصیبت جہاں دنیا کے اور ملکوں کو گھیرے میں لیے ہوئی تھی، وہیں پر اسی طرح کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے کے لیے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آئے تو آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف کو کنویں میں ڈالنے سے لے کر اب تک 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یوسف کا انتقال ہو گیا ہوگا، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں گفتگو کی تو آپ نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ پھر فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی طرح ہم بھی مبتلا ہیں اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں، ان کا نام نامی حضرت یعقوب ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو وہ ہلاک ہو گیا، وہ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اب تم کتنے ہو؟ عرض کی کہ ہم 10 ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ 11واں کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا وہ اسی کا حقیقی بھائی تھا، اب والد صاحب کی اس سے کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر اور مدارات سے ان کی میزبانی فرمائی اور ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ قیمت بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے۔ نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے
اور یہ کرم احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی بنے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب کے پاس لوٹے اور بادشاہ کے حسن سلوک اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت اور تکریم کی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے السلام کہنا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا مصر سے لایا ہوا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم بھی موجود پائی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے ملاحظہ کیا کہ جو رقم انہوں نے بادشاہ مصر کو دی تھی وہ تو ان کے غلے میں موجود ہے، غلہ بھی موجود ہے اور وہ رقم بھی موجود ہے، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ہمارے والد بزرگوار، جس رقم سے ہم نے غلہ خریدا وہ رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہمیں 10 اونٹ بھر کر غلے کے بھی دے دیے گئے ہیں۔ اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد اگلی مرتبہ جب مصر کے اندر ہم جائیں تو ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم 11 اونٹ غلے کے بھر کر یہاں لے آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا جب تک تم یہ پختہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر جانے کی اجازت دے دی۔ پھر یہ 10 بھائی اور بنیامین مصر کیسے پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی کیسے خاطرداری کی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیسے بتایا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا اور اب تم بولتے ہو کہ وہ جنگل میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیسے ملے اور ان سارے لوگوں کو مصر کے اندر کیسے بلایا گیا اور کیسے شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو کے اندر ہم ملاحظہ کریں گے۔ اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں، کمنٹ اور لائک بھی کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ اور امان میں رکھے۔